السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، رات کا 1 بج رہا تھا، فون کی گھنٹی بجی، کروٹ بدل کر اندھیرے میں فون سنا۔ ہیلو، آگے سے آواز گونجنے لگی، میڈم میڈم جلدی ہسپتال آ جائیں، ایک ایمرجنسی پیشنٹ آیا ہے، آپ کو جلدی ہسپتال آنا ہوگا۔ ڈاکٹر عروبہ نے فون بند کیا، بال سنوارنے لگی۔ کیا یار، آدھی رات کو بھی سکون نہیں۔ ڈرائیور کو کال کی، گاڑی نکالو، ہسپتال جانا ہے۔ بیگ اٹھایا، ہسپتال پہنچ گئی۔ ایک نرس دوڑتی ہوئی آئی، میڈم جلدی آئے، مریض کی حالت کافی خراب ہے۔ وہ ہسپتال ڈاکٹر عروبہ کا ذاتی تھا۔ عروبہ جلدی سے آپریشن تھیٹر میں گئی، دیکھا سامنے اسٹریچر پہ اس کا کزن مروت پڑا ہے۔ عروبہ دیکھ کر گھبرا گئی، بہت خون بہہ چکا تھا اس کا۔ پاگل نے اب کیوں کیا ایسا، میری سمجھ سے باہر ہے۔ دل کی دھڑکن جیسے رک چکی تھی اس کی۔ عروبہ اس کا ٹریٹمنٹ کرتی رہی، ساری رات اس کا خیال رکھا۔ رات بھر وہ ہسپتال میں رکی رہی تھی، وہ بہت تھک چکی تھی۔ بہت خوبصورت اور ماڈرن لڑکی تھی، بڑی گاڑی، گھر، پیسہ، سب کچھ تھا اس کے پاس، لیکن ایک منچلا سا لڑکا جو اس کا کزن تھا، ڈاکٹر عروبہ پر جان نچھاور کرتا تھا۔ وہ محبت کرتا تھا، بہت پیار کرتا تھا، لیکن دکھ یہ تھا کہ یہ محبت صرف ایک طرفہ تھی۔ جتنی محبت مروت کرتا تھا عروبہ سے، شاید اس سے زیادہ نفرت عروبہ مروت سے کرتی تھی۔ ہسپتال مروت کے ماما بابا، عروبہ کے ماما بابا بھی موجود تھے۔ سب غصے سے دیکھ رہے تھے مروت کی طرف۔ یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے تم نے مروت، کیوں نس کاٹی ہے تم نے اپنی؟ مروت خاموش تھا۔ ماں رونے لگی، مروت کیوں اپنی ماں کا دل جلاتے ہو تم؟ رات بھر ہم کتنے پریشان تھے، تم خودکشی کر کے یہاں لیٹے ہو۔ عروبہ نہ ہوتی تو کیا ہو جاتا؟ مروت نے ماں کی آنکھوں میں دیکھا۔ ماں، عروبہ نہ ہوتی تو مر جاتا نا، لیکن سچ تو یہ ہے عروبہ کے بنا مجھے جینا بھی نہیں ہے۔ عروبہ کی ماں نے سر پہ ہاتھ پھیرا، مروت تم میرے بیٹے ہو، بیٹا تم کیوں ضد لگائے بیٹھے ہو اس سے شادی کرنے کی؟ وہ نہیں مانتی تو ہم کیا کریں؟ مروت مسکرانے لگا، پھر خالہ مجھے مرنے دینا، خود درد دیتی ہے مجھے، پھر خود بچاتی ہے۔ عروبہ نے ایک بار بھی حال نہ پوچھا تھا۔ مروت ان کے گھر گیا، عروبہ کیوں اتنا نخرہ دکھاتی ہو؟ ایسا کیا نہیں ہے مجھ میں جو تم کسی اور میں تلاش کرتی ہو؟ بہت پیار کرتا ہوں تم سے، خدا کی قسم بہت پیار کرتا ہوں۔ جانتی ہو میں جب بے ہوش تھا، موت سے لڑ رہا تھا، پھر بھی میں تم کو محسوس کر رہا تھا، مجھے تمہاری سانسیں محسوس ہو رہی تھی، میں سن رہا تھا، تمہارے دل سے میرے لیے دعائیں نکل رہی تھی۔ عروبہ نے غصے سے نفرت بھرے لہجے میں مروت کو کہا، مروت میری جان چھوڑ دو، خدا کا واسطہ ہے میری جان چھوڑ جاؤ۔ آ جاتے ہو منہ اٹھا کر، تمہاری ماں کا خیال نہ ہوتا تو خدا کی قسم تم کو خود زہر کا انجیکشن لگا کر مار دیتی۔ اپنی شکل دیکھو، تم کیا سمجھتے ہو تم میرے ہم سفر بنو گے؟ تم سے خوبصورت میرے ہسپتال میں صفائی کرنے والا ہے۔ بہت بے عزت کیا عروبہ نے مروت کو۔ مروت کی انا کا سوال تھا اب، وہ جتنی محبت کرتا تھا شاید اب نفرت ہونے لگی تھی اسے۔ کس نامراد سے محبت کر بیٹھا تھا وہ اپنی محبت کو ذلیل کر چکا تھا۔ کچھ دن گزرے، مروت کی ماں بہت خوش تھی۔ مروت کی ماں اور عروبہ کی ماں دونوں بہنیں تھیں، خالہ زاد بھائی تھے مروت اور عروبہ۔ مروت نے ماں سے خوشی کی وجہ پوچھی تھی۔ ماں مسکرانے لگی، چلو جلدی سے تم بھی تیار ہو جاؤ، خالہ کے گھر جانا ہے تمہارے۔ مروت خیریت سے پوچھنے لگا، ماما خیر سے جانا ہے نا؟
ماں الماری سے کپڑے نکالتے ہوئے بولی، وہ عروبہ کا رشتہ آج پکا ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ لڑکا امریکہ میں ڈاکٹر ہے، بہت خوبصورت ہے۔ جب محبت کسی اور کی ہو جائے اور ہم بے بس دیکھتے رہیں تو وہ درد صرف ایک محبت کرنے والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ دوستو، مروت نے مسکراتے ہوئے ایک آنسوؤں کا طوفان روک لیا تھا۔ رشتہ پکا ہو گیا، لڑکا بہت جلد پاکستان آنے والا ہے، بس آتے ہی شادی کر دیں گے۔ سب بہت خوش تھے۔ لڑکے نے سب سے ویڈیو کال پر بات بھی کی تھی۔ بہت خوبصورت ماڈرن سا لڑکا تھا، جیسے کوئی راجکمار ہو۔ عروبہ بھی بہت خوش تھی۔ وہاں سب خوش تھے، مروت رو رہا تھا، لیکن اس نے سوچ لیا وہ اب کبھی عروبہ کو نہیں سوچے گا۔ اس نے چند دنوں میں ہی اپنا ویزا لگوایا، دبئی چلا گیا، وہاں جاب کرنے لگا۔ بھول گیا کوئی عروبہ جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا تھا۔ عروبہ کا ہونے والا ہم سفر بس اگلے چند دنوں میں پاکستان آنے والا تھا۔ شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی، لیکن خدا کو یہاں کچھ اور منظور تھا۔ رات کو کھانا کھا کر عروبہ سوئی تھی۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ عروبہ زور زور سے چلانے لگی، زور زور سے رونے لگی۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ خدا جانے اسے کیا ہو گیا تھا۔ اس نے میڈیسن بھی لی، خود ڈاکٹر تھی، اپنے مطابق سب کچھ کر کے اس نے دیکھ لیا، لیکن درد کم نہیں ہو رہا تھا۔ اچانک سے اس کو دکھائی دینا بھی بند ہو گیا۔ وہ چیخنے لگی، ماں بابا بھائی سب دوڑے چلے آئے۔ عروبہ کیا ہوا؟ وہ ہاتھ گھماتے ہوئے دل پہ ہاتھ رکھ کر بولی، ماں مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ ماں حیرانگی سے، میری بچی کیا مطلب دکھائی نہیں دے رہا؟ ماں میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے، جلدی سے ہسپتال لے جائیں۔ ڈاکٹرز نے چیک اپ کیا، سب کچھ نارمل تھا۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ عروبہ کو دکھائی دینا بند ہو گیا؟ سر درد کی وجہ کیا ہو سکتی تھی؟ سر درد تو کچھ دنوں میں ٹھیک ہو گیا، لیکن دکھائی دینا بند ہو گیا۔ عروبہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیا ہوا۔ کل کی بات ہے، سب کچھ تو ٹھیک تھا، شادی کی تیاریاں چل رہی تھی، لیکن یہ کیا ہو گیا؟ پورے گھر میں خاموشی تھی۔ ڈاکٹر کو بھی پتہ چل گیا، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہر ڈاکٹر پریشان تھا۔ سب رپورٹس ٹھیک تھی، اور پھر یہ بات لڑکے والوں کو بھی پتہ چلی۔ ہونے والا ہم سفر کو بھی بتایا گیا۔ وہ بھی حیران تھا کہ آخر یہ کیا ہوا۔ ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ بنا کسی وجہ کے دکھائی دینا بند ہو جائے۔ کچھ مہینے تک عروبہ کو لے کر بڑے بڑے ڈاکٹرز کے پاس جاتے رہے، لیکن علاج ممکن نہیں تھا، اور امریکہ والے ڈاکٹر صاحب کی فیملی نے رشتہ توڑ دیا۔ جو ڈاکٹر عروبہ لوگوں کا علاج کرتی تھی، آج خود لا علاج تھی، خود کسی کے محتاج تھی۔ ہسپتال کسی دوسرے ڈاکٹر کو دے دیا گیا۔ عروبہ بہت روتی، یا اللہ ایسا کیا گناہ ہو گیا مجھ سے کہ مجھے اتنی بڑی سزا ملی۔ عروبہ کی زندگی اب بے رنگ ہو چکی تھی۔ جو شادی کی خوشیاں منانے والی تھی، وہ آج رو رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا، 4 سال گزر گئے۔ عروبہ کے بھائی کی شادی ہو گئی، بھابھی آ گئی۔ ماں اور بابا ان 4 سالوں میں بچھڑ گئے۔ قیامت پہ قیامت گزر رہی تھی۔ ڈاکٹر عروبہ اب لاچار بے بس تھی۔ بھابھی منہ نہ لگاتی تھی، بھائی بوجھ سمجھتا تھا، گھر میں ایک کونے میں پڑی ہوتی تھی۔ حالت بری تھی، مکھیوں نے گھیرا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، برا حال تھا، دیکھ کر روح کانپ جاتی تھی۔ وہ حسین لڑکی جو کبھی قابل تھی، ذہین تھی، جو کبھی مسیحا تھی، وہ آج اس حالت میں پڑی تھی۔ سب سے بڑا دکھ تو یہ تھا کہ اس کے اپنے سگے بھائی نے گھر اور جائیداد بیوی کے کہنے پہ اپنے نام لگوا لی تھی۔ عروبہ بہت روتی تھی۔
وہ خاموش آواز میں آہیں بھرا کرتی تھی، تڑپا کرتی تھی، وہ شاید کہ اب مر جانا چاہتی تھی۔ مروت کو اس کی ماں نے بہت بار بتایا تھا، عروبہ بیچاری کی حالت بہت بری ہے، ہم نے اسے گھر بھی لے کر آنا چاہا لیکن اس کا بھائی جھگڑا کرتا ہے۔ مروت اگنور کرتا رہا کیونکہ اس نے عروبہ کی حالت دیکھی نہیں تھی۔ پھر ایک دن وہ 5 سال بعد واپس لوٹا، ماں سے ملا، ماں کے لیے سونے کے کنگن لایا، بابا کے لیے مہنگی پرفیوم اور بہت سارے گفٹ لایا۔ ماں 5 سال بعد مروت سے ملی تھی لیکن دل میں ایک آگ تھی۔ مروت نے ماں سے پوچھا، ماں کیا ہوا؟ ماں نے بات ٹال دی۔ کچھ دن بعد مروت ماں کے پاس بیٹھا تھا۔ ماں میرے لیے کوئی لڑکی دیکھو، شادی کر کے اب واپس جاؤں گا۔ ماں بہت خوش ہوئی، ٹھیک ہے پتر، چلو ہم بھی اب خوشیاں دیکھ لیں گے۔ رشتہ دیکھنے لگے۔ مروت اب کامیاب انسان تھا۔ 5 سال میں اس نے اپنی محنت سے بہت کچھ بنا لیا تھا، بڑا گھر، گاڑی، اچھا مستقبل۔ اس کے خالہ کے بیٹے نے فون کیا، یعنی عروبہ کے بھائی نے، جناب پاکستان آئے ہو اور کوئی لفٹ ہی نہیں، خیریت ہے نا؟ مروت مسکرانے لگا، جناب کل آتا ہوں تمہارے گھر۔ دوسرے دن مروت ماڈرن بن کر ہیرو بنا ہوا ان کے گھر گیا۔ کزن کے 2 بیٹے بھی تھے۔ کزن نے اپنے بیٹوں کو بتایا، یہ چاچو ہیں تمہارے۔ ان لوگوں سے کھانے پہ گپ شپ رہی، سب باتیں کرتے رہے۔ مروت نے بھی عروبہ کے بارے میں کچھ نہ پوچھا، نہ ہی اس کے بھائی نے کچھ بتایا۔ کزن کو کال آئی، وہ باہر چلا گیا۔ بھابھی کچن میں چلی گئی۔ مروت گھر دیکھ رہا تھا، خیال آیا عروبہ کا کمرہ دیکھوں۔ کمرے میں داخل ہوا، عروبہ کروٹ بدل کر سو رہی تھی۔ مروت کا دل جیسے کھینچا جا رہا ہو اس کی طرف، جیسے عروبہ کی صدائیں اس کے قدموں سے لپٹ رہی ہوں۔ مروت پاس گیا، عروبہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ عروبہ نے مروت کی طرف کروٹ بدلی۔ مروت کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، بال مڑوا دیے گئے تھے، اس کے سر پر کپڑا بندھا ہوا تھا، برا حال تھا۔ عروبہ کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے، وہ خاموش تھی۔ مروت کا دل پھٹ گیا۔ عروبہ کا چہرہ ہاتھوں میں لیا، دھیمی آواز میں بولا، عروبہ یہ کیا ہو گیا؟ عروبہ نے منہ پھیر لیا، آنسو اس کی جھولی میں گرنے لگے۔ عروبہ نے مروت کا ہاتھ پکڑا، مروت تم آ گئے، کہاں تھے اب تک تم؟ دیکھو نا میرے پاس اب کچھ بھی نہیں، سب بدل گئے، سب چھوڑ گئے۔ وہ رو رہی تھی، پھر اچانک سے بولی، اچھا کیسے دل کیا پاکستان آنے کو؟ شادی کرنے آئے ہو نا، مجھے بھی بلانا۔ اچھا۔ مروت رو رہا تھا، آنسو گر رہے تھے۔ عروبہ کا ماتھا چوما، ہائے میری پاگل سی جان، باہوں میں اٹھایا، سیڑھیاں اترنے لگا، پاگل معاف کرنا مجھے، میں کتنا بے وفا ہوں نا، محبت کرتا تھا لیکن کس حال میں چھوڑا تم کو۔ بھابھی نے دیکھا مروت کہاں لے کر جا رہا ہے عروبہ کو۔ بھابھی نے کچھ کہنا چاہا لیکن خاموش رہی۔ گھر پہنچا، ماں انتظار کر رہی تھی مروت کا۔ مروت کے لیے ایک رشتہ آیا تھا، ایک لڑکی جو ڈاکٹر تھی۔ مروت کو کیونکہ ڈاکٹر پسند تھی اور اس نے کہا، ماں اب مجھے ڈاکٹر مل گئی ہے۔ پھر ایک دم سے مروت باہوں میں اٹھائے ہوئے عروبہ کو گھر میں داخل ہوا۔ ماں نے دیکھا تو حیران ہو گئی، ماں صدقے میری بچی آ گئی ہے۔ ماں نے عروبہ کا ماتھا چوما، ظالموں نے بال بھی کٹوا دیے تمہارے۔ مروت نے ماں سے کہا، اس کو نہلاؤ، میں اس کے لیے نئے کپڑے لاتا ہوں اور کل ہی میرا عروبہ سے نکاح کروا دو۔ ماں حیران تھی، پاگل ہو تم مروت؟ مروت نے بس ایک ہی بات کہی کہ بس شادی کرنی ہے تو عروبہ سے کرنی ہے، اب کسی اور کی کچھ نہیں سنوں گا۔ دوسرے دن ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ عروبہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سفر بن گئی تھی مروت کی۔ پہلی رات مروت سینے سے لگا کر بیٹھا ہوا تھا، عروبہ یاد ہے تم کو؟ مجھے ایک بار تم نے تھپڑ مارا تھا، پھر میں نے تمہاری کار کا شیشہ توڑ دیا تھا۔ عروبہ مسکرا کر بولی، اور شیشہ تم نے توڑا تھا؟ عروبہ دل ہی دل میں خود کو بوجھ سمجھ رہی تھی مروت پہ۔ عروبہ نے مروت کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، مروت ہزاروں لڑکیاں مل جاتی نا تم کو، پھر مجھ اندھی کو کیوں چنا؟
مروت مسکرانے لگا، ہزاروں نے بیوی بننا تھا لیکن تم زندگی بن گئی ہو میری۔ عروبہ اپنے آنسوؤں پہ قابو نہ رکھ سکی۔ مروت گھمانے لے کر جاتا، ریسٹورنٹ جاتے، کبھی ڈنر کرتے، کبھی کسی پارک جاتے۔ دیکھتے دیکھتے عروبہ پہلے کی طرح پیاری ہو رہی تھی۔ مروت نے خود نہلایا، کپڑے پہنائے عروبہ کو۔ چلو آج سرپرائز تمہارے لیے ہے۔ ہاتھ پکڑا، بیوٹی پارلر لے گیا۔ وہاں کہنے لگا میری پاگل کو شہزادی بنا دو۔ جب تیار کیا پارلر والوں نے تو عروبہ بالکل پہلے کے جیسے بلکہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ عروبہ کی آنکھیں چوم کر بولا بالکل کوئی پری لگ رہی ہو۔ ماتھے پہ چوم کر بولا میری حور لگ رہی ہو۔ عروبہ مروت کی آنکھوں سے دنیا کا ہر رنگ دیکھنے لگی تھی۔ حالت ایسی ہو گئی تھی کہ ایک پل نہ رہ سکتی تھی اب مروت کے بنا۔ کبھی مروت گھر نہ ہوتا تو اداس ہو جاتی۔ پھر ایک دن اللہ نے رحمت کی، عروبہ ماں بننے والی تھی۔ مروت بہت خوش تھا۔ عروبہ مروت کا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھ کر بولی دعا ہے اللہ میرے بچے کو بالکل تم جیسا بنائے۔ مروت نے پیٹ کو چوما اور کہا دعا ہے کہ اگر بیٹی ہو تو وہ تم جیسی ہو۔ مروت عروبہ کو خود کھلاتا پلاتا تھا۔ عروبہ کی زندگی بدل چکی تھی۔ ہسپتال میں تھے عروبہ، آپریشن تھیٹر تھی۔ مروت اور اس کی ماں انتظار کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر مسکراتے ہوئے باہر آیا۔ اس نے کہا میں تم کو ایسی خوشخبری دوں گا کہ تم کبھی یقین بھی نہیں کر سکو گے۔ ڈاکٹر نے بتایا اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کیا ہے، لیکن خوشخبری یہ بھی ہے کہ اب عروبہ دیکھ سکتی ہے۔ مروت جیسے کوئی خواب دیکھ رہا ہو دوڑتے ہوئے کمرے میں گیا۔ عروبہ بچے کو سینے سے لگائے ہوئے بیٹھی تھی۔ مروت کو دیکھ کر آنسوؤں پہ بے قابو ہو گئی، قابو نہ رکھ سکی۔ مروت نے سینے سے لگایا، چپ کروانے لگا آئی لو یو مروت بہت پیار کرتی ہوں تم سے۔ ماں بھی پاس کھڑی تھی۔ عروبہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اب مروت نے سینے سے بیٹے کو لگایا اور باہوں میں اٹھایا، مسکرا کر کہنے لگا بالکل اپنے پاپا پہ گیا ہے، پیارا سا ہے، ماں چڑیل پہ نہیں گیا۔ سب ہنسنے لگے۔ زندگی ایک بار پھر عروبہ کو واپس اپنی پہلی زندگی میں لے آئی تھی۔ عروبہ پھر سے ڈاکٹر عروبہ بن گئی، پھر اپنا ہسپتال بنا لیا۔ مروت جس سے کبھی نفرت تھی اب اس کے بنا سانس نہ لیتی تھی۔ عروبہ کا اندھا ہونا، پھر تکلیف سہنا، مروت کا ملنا، پھر نظر واپس آنا۔ دوستو شاید یہ اللہ بتا رہا تھا کہ تم جو چاہے پلان کر لو، میں وہی کروں گا جو بہتر ہوگا۔ جب سب رشتے جن پہ عروبہ کو مان تھا، جن سے پیار تھا، وہ بدل گئے تو اسی نے ہاتھ تھام کر زندگی دی جس سے عروبہ سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں تو دوستو اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک پہنچتا رہے۔ جزاکم اللہ خیر۔